مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ جو شریعت کے ماخذ ہیں وہ ہیں چار، اور ان چار ماخذ میں سے پہلا ماخذ جو ہے وہ اللہ کی کتاب اللہ ہے، اور دوسرا ماخذ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا ماخذ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد اجماع امت ہے کہ پوری امت کے جو علماء ہیں انہوں نے جس مسئلے کو قرآن و حدیث سے تخریج کر کے اس کو ثابت کیا ہے اور سارے علماء اس پہ متفق ہیں، تو اس مسئلے کو گویا کہ اجماعی حیثیت حاصل ہے۔ تو تیسرا ماخذ جو شریعت کا ہے وہ ہے اجماع، اور اگر کوئی مسئلہ ہمیں قرآن سے ہم رہنمائی نہ لے سکیں، سنت مصطفیٰ سے بھی رہنمائی نہ لے سکیں، اور اس مسئلے پر علماء امت کا اجماع بھی موجود نہ ہو، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ تو چوتھا ماخذ جو میں نے گزشتہ جمعے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ تھا قیاس یا اجتہاد، کہ قرآن، حدیث، سنت مصطفیٰ اور سنت صحابہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو امت کے علماء ہیں وہ اپنے قیاس سے کسی مسئلے کا حکم ان تمام چیزوں کی روشنی میں معلوم کریں گے، تو اس کو کہا جائے گا قیاس یا اجتہاد۔ اور اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی بھی موجود ہے کہ جب آپ نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا ایک صحابی رسول کو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ ان کو حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجنے لگے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تم یمن میں جا رہے ہو تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی پاک کتاب جو ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلے کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا اگر تمہیں کتاب اللہ میں رہنمائی نہ مل سکے، تم حاصل نہ کر سکو، ویسے تو کتاب اللہ میں ہر حل موجود ہے لیکن انسان ہے نا، انسان کتاب اللہ سے رہنمائی نہ لے سکے، تو پھر تو عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ کی سنت کو مد نظر رکھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر میری سنت میں بھی تمہیں کوئی ایسی مثال نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو سامنے رکھ کر آپ کے مزاج کو مد نظر رکھ کر اپنی طرف سے مکمل کوشش کروں گا کہ میں اس مسئلے کا حل نکال سکوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی بلکہ حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ لما یرضی بہ اللہ ورسولہ۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ کملی والے نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی حمد بیان کی، اور ساتھ جملہ بولا الحمدللہ الذی وفق۔ حمد ہے اس ذات کے لیے جس نے توفیق عطا کی، کس کو؟ رسول اللہ
اللہ کے رسول کو۔ اب اس طرف آپ نے توجہ کوئی نہیں کی، کیونکہ جب معاملہ عنوان ہو کوئی سمجھنے سمجھانے والا تو پھر ہم تو جمائیاں لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی مسئلہ پیش ہو تو ہم نے کہنا مولوی جانے تو دین جانے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دلچسپی نہیں لیتے اس قسم کے عنوانات پر۔ ہمارے عام عوام الناس اگر ان کو ان کے اپنے دین کے بارے میں بنیادی باتیں پوچھ لیں تو ان کو کوئی نہیں پتہ۔ وجہ کیا ہے؟ علماء تو بیان کرتے ہیں، لیکن جب کوئی علمی بات ہوتی ہے تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا الحمدللہ، حمد ہے اس ذات کے لیے جس نے توفیق عطا کی۔ اب آگے جو لفظ بولا جا رہا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا وفا کا رسول اللہ ہے، کہ اللہ نے رسول اللہ کے رسول کو یہ توفیق عطا کی۔ یہ کیا مطلب؟ رسول اللہ تو ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے رسول تو محمد ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے جس نے رسول اللہ کے رسول کو۔ اب جو دوسرا لفظ رسول ہے، اس سے مراد حضرت معاذ ابن جبل کو لے رہے ہیں۔ تو آپ کے ذہن نے سوال نہیں کیا آپ سے کہ جناب رسول تو صرف محمد ہے، معاذ ابن جبل کہاں سے رسول آ گئے؟ تو کملی والے نے جملہ بولا، فرمایا وفا کا رسول اللہ ہے، یا اللہ تیری تعریف ہے، تیری حمد ہے، تو نے رسول اللہ کے رسول کو۔ یہاں پر دوسرے رسول کا معنی قاصد ہے کہ رسول اللہ کو رسول اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے قاصد بن کے آئے، اس لیے رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ حضور فرما رہے ہیں میں ہوں اللہ کا رسول، اور میرا قاصد معاذ ابن جبل میرا قاصد بن کے یمن کی طرف جا رہا ہے۔ یہ میرا قاصد ہے، میرا رسول ہے۔ تو حضور نے جملہ بولا، عرض کی یا اللہ حمد ہے تیری کہ تو نے توفیق عطا فرمائی رسول اللہ کے رسول، یعنی معاذ ابن جبل کو، رسول اللہ کے قاصد کو، کیا لما یردا بہ اللہ ورسولہ، اس چیز کی توفیق دی جس چیز پر اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ اب جس پر نبی کریم خوش ہو رہے ہیں گویا وہ ہے قیاس۔ اگر لفظ قیاس، کچھ لوگ جو ہیں ہم علماء اہل سنت میں سے ہی قیاس کو ماخذ تصور نہیں کرتے، قیاس کو ماخذ تصور نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ جو قیاس ہے یہ چوتھا ماخذ ہے، اور اس کی اجازت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو دے کے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ جو پیغام اللہ کی طرف سے میں لایا ہوں دین اسلام کی صورت میں، زمانے کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف نئی چیزیں جو آتی جائیں گی، ان نئی چیزوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ قیاس اور اجتہاد کے ذریعے سے ہوگا۔ اب اس بارے میں جو ہمارے ملکی لیول پر مختلف طبقات فکر ہیں کہ قرآن مجید یا دین اسلام کی جو تشریح و تعبیر ہے وہ کرنا کس کے ذمے ہے۔ اب ایک طبقہ فکر تو کہتا ہے کہ جناب قرآن پاک کی تشریح و تعبیر کرنا موجودہ زمانے میں، عصر حاضر میں، یہ کرنا علماء کا کام ہے۔ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ علماء کوئی ٹھیکیدار ہیں دین کے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ دین والا ہے، تو ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی تشریح و تعبیر کرے
تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی بات ٹھیک ہے، علماء ٹھیکیدار نہیں ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھنا ہے عمل کرنے کی حد تک سب نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ جس نے پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ذمے ہے اس دین اسلام پہ عمل کرنا۔ عمل کرنے کے حوالے سے اس دین اسلام کے سب مخاطب ہیں۔ باقی رہ گئی بات دین اسلام کے معاملات کی تشریح اور تعبیر کی، تو آپ دنیا کی مثال لے لیں کہ آپ کی جوتا آپ کا ٹوٹ جائے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں جائیں گے، اس کو موچی کے پاس لے کے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے آپریشن کرانا ہو تو آپ اس کو موچی کے پاس لے کے نہیں جائیں گے، آپ اس کو سرجن کے پاس لے کے جائیں گے۔ اور اگر کوئی کہے کہ جناب یہ اس کے پاس بھی یہ رمبی شمبی ہے، یہ کاٹ سکتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ اس مضمون کا، اس سبجیکٹ کا ماہر نہیں ہے۔ ہمارا کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو آپ قرآن و حدیث کی تشریح و تعبیر کرنے کے مجاز ہے۔ تیسرا جو طبقہ فکر ہے ہمارے ملک میں، جو طبقاتی تقسیم اور فکری تقسیم کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو پارلیمنٹیرین ہے ان کو قرآن مجید اور احادیث طیبات کی تشریح و تعبیر کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ تو جناب جب ہر طبقہ فکر اپنا کام لے کر اس بندے کے پاس ہی جائے گا جو صاحب علم ہوگا اس میدان کا، اگر آپ زمین کی کاشتکاری کے سارے معاملات کسی ایسے ڈاکٹر یا انجینئر کے سپرد کر دیں جس نے ساری زندگی زمینداری کی نہیں، اور آپ کہیں کہ جناب یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ بڑی اچھی کاشت کریں گے، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کو لوگ کہیں گے کہ جناب اس نے پہلے کبھی یہ کام کیا نہیں۔ چاہے اس نے انجینئر کی ڈگری نہ بھی لی ہو، ڈاکٹر کی ڈگری نہ بھی لی ہو، لیکن جو اس میدان کا تجربے کار ہے، کاشتکار ہے، وہ ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو ہمارا تو جناب اعتراض نہیں پارلیمنٹیرین کے حوالے سے بھی، بشرطے کہ پارلیمنٹیرین کوئی بھی ان شرائط پر پورا اترتا ہو جو شرائط قرآن و حدیث کی تشریح و تعبیر کرنے کے حوالے سے تسلیم کی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے چونکہ پچھلے جمعے جو میرا مضمون تھا وہ تشنہ رہ گیا تھا، تو ایک ہستی حضرت شاہ ولی اللہ جن کو تمام مکاتب فکر تسلیم کرتے ہیں، اپنے اکابرین میں گنتے ہیں، انہوں نے 5 شرطیں رکھی ہیں کہ اگر یہ 5 شرطیں کسی بندے میں بھی پائی جائیں، ہم نے کبھی کہا ہے کہ جناب فلاں بندہ موچی ہے، ترکھان ہے، لوہار ہے، یا گوندل ہے، یا چیمہ ہے، یا چٹھا ہے، لیکن اگر وہ دین کا عالم ہے، علم دین اس نے 10 سالہ پڑھا ہے، تو اس سے ہم مسئلہ نہیں پوچھیں گے یا اس کی بات نہیں مانیں گے۔ ہم کہیں گے چاہے ذات کا کوئی بھی ہے، لیکن اگر وہ عالم دین ہے، چاہے وہ گوندل ہے، چاہے وہ بٹ ہے، چاہے وہ چیمہ ہے، چاہے وہ ترکھان ہے، چاہے وہ لوہار ہے، چاہے وہ موچی ہے، چاہے کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس نے علم دین حاصل کیا ہے تو اس سے دین کا مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہی بات ہے ہماری پارلیمنٹیرین کے حوالے سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی پارلیمنٹیرین دین اسلام کی تشریح و تعبیر نہیں کر سکتا، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں گے جب ہمارے پارلیمنٹیرین ان شرائط پر پورا اتریں گے جو شرائط دین کی تشریح و تعبیر کرنے کے حوالے سے ضروری ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے 5 شرطیں بیان کی ہیں کہ اگر یہ 5 شرطیں کسی بھی مسلمان میں پائی جاتی ہیں تو وہ دین کی تشریح و تعبیر کر سکتا ہے۔ کون کون سی 5 شرطیں؟ پہلی شرط کہ اجتہاد کون کر سکتا ہے؟
قیاس کون کر سکتا ہے، مجتہد کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے پہلی شرط جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان اجتہاد کر سکتا ہے جس کو کتاب اللہ کا پوری طرح علم ہو، اللہ کی کتاب پڑھ بھی سکتا ہو، اس کی تشریح اور تفسیر بھی جانتا ہو، قرات کے اعتبار سے جو علوم ہیں ان سے واقف ہو، تلاوت کے اعتبار سے جو قوانین ہیں ان سے واقف ہو، اور اس کی تشریح تفسیر کے حوالے سے وہ ہر لفظ کی تشریح کو سمجھنے والا ہو۔ یہ ہے پہلی شرط۔ اور دوسری شرط، مجتہد کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے سنت کا پوری طرح علم ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بخاری شریف کی کتاب ہے ترجمے والی اور وہ ترجمہ پڑھ کے بتا سکتا ہے کہ فلاں حدیث ہے۔ نہیں، ہر حدیث حجت نہیں ہوتی، ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ اس کو صرف ایک کتاب نہیں، اس کو تمام کتب احادیث، ان میں 6 تو وہ ہیں جن کو سیاستہ کہا جاتا ہے، اور ان 6 کے علاوہ میں اگلے دن گن رہا تھا تقریباً ان کی تعداد بنتی ہے اس وقت جو پائی جاتی ہیں، جو ہمیں اویلیبل ہے کتب احادیث، ان کی تعداد 40 کے لگ بھگ ہے، اور یہ ہے پہلے درجے کی 40۔ اگر بعد والی دیکھی جائیں جو ان سے آگے، مثلا جیسے مشکات شریف ہے، مشکات شریف دوسرے درجے میں آتی ہے، پہلے درجے میں نہیں آتی۔ دوسرے درجے میں کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ مشکات شریف میں وہ احادیث جو کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، مشترک ہیں، وہ صاحب مشکات نے وہ مشترک حدیث کو نکالا اور اس کو مشکات کا نام دیا۔ اسی طرح مستدرک للحاکم ہے، یہ بھی پہلے درجے میں نہیں ہے، دوسرے درجے میں ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی امام بخاری اور امام مسلم نے بخاری اور مسلم میں جو حدیث رقم کی اور ان کی جو صحیح ہونے کی شرطیں تھیں وہ کسی اور حدیث میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ امام بخاری نے اپنی بخاری میں اس حدیث کو لکھا، نہ امام مسلم نے مسلم شریف میں اس حدیث کو لکھا، حالانکہ اس حدیث میں امام بخاری کے صحیح ہونے کی شرطیں اور امام مسلم کی بھی صحیح ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہیں۔ تو امام حاکم نے وہ حدیث جمع کی جو کہ امام بخاری اور امام مسلم کے صحیح حدیث ہونے کی شرائط پر تو پوری اترتی ہے، لیکن امام بخاری نے بھی بخاری میں نہیں لکھی اور امام مسلم نے مسلم میں نہیں لکھی، تو اس کتاب کا نام امام حاکم نے ڈال دیا المستدرک علی الصحیحین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان پر المستدرک۔ یہ المستدرک جو کتاب ہے اس میں امام بخاری کی بخاری شریف اور امام مسلم کی مسلم شریف سے بھی زیادہ احادیث موجود ہیں۔ تو مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ تمام احادیث کو، دوسری جو شرط ہے وہ تمام احادیث کو جاننے والا ہو، اور صرف یہ نہیں کہ تمام احادیث کو جاننے والا ہو بلکہ اس کو حدیث کے درجوں کا پتہ ہو اور اس کو علم ہو، سند کے اعتبار سے وہ یہ جانتا ہو کہ کون سی حدیث پاک صحیح کے درجے پر ہے اور کون سی حدیث پاک خبر مشہور کے درجے پر ہے اور کون سی حدیث پاک عزیز کے درجے پر ہے اور کون سی حدیث پاک ضعیف کے درجے پر ہے۔ وہ اس تمام ڈیٹیل اور تفصیل کو اچھی طریقے سے اسانید کا علم اس کو ہو اور وہ اس میں تفریق کر سکتا ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک کسی بھی بندے کے لیے قرآن پاک کی تشریح و تفسیر اور تعبیر کرنے کے لیے جو 5 شرطیں پائی جاتی ہیں، ان میں پہلی شرط کتاب اللہ کا علم، اور دوسری جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو علم ہو۔ یہ 2 شرطیں، اور ہر حدیث کی کیٹاگری کو جانتا ہو، تمام احادیث جو کتب کی ہیں اس کا اس کو مطالعہ ہو، یہ دوسری شرط۔ اور تیسری شرط، احادیث کے دور کے بعد جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا زمانہ تھا، اس زمانے کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں جو
آئمہ اسلاف ہیں، جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کسی مسئلے کے بارے میں وہ ان چاروں آئمہ کرام کی آراء کیا ہیں، اس مسئلے کے بارے میں امام احمد نے کیا کہا، امام شافعی نے کیا کہا، امام احمد بن حنبل نے کیا کہا، امام ابو حنیفہ نے کیا کہا، یعنی ان علماء اسلاف کی آراء کے بارے میں بھی اس کو علم ہو۔ یہ کتنی شرطیں پائی گئیں؟ 3۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کتاب اللہ کے ایک ایک لفظ کو جانتا ہو، تلاوت کا علم، اس کی تشریح و تفسیر کا علم۔ دوسری شرط سنت مصطفیٰ، ہر حدیث کو جانتا ہو اور ہر حدیث کی کیٹاگری اسانید کے اعتبار سے اس کو پتہ ہو۔ اور تیسری شرط جو حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک کسی بھی بندے کے لیے جو قرآن اور حدیث میں تشریح و تعبیر کرنا چاہتا ہے، اس میں جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ علماء اسلاف کے اقوال کا اس کو علم ہو۔ اور چوتھی شرط، یہ 3 شرطوں کے بعد، کہ عربیت کے متعلقہ تمام علوم، کیونکہ قرآن اترا عربی میں، حدیث پاک کا ذخیرہ ہے عربی میں، اصل احادیث عربی میں، صرف ترجمے سے تو بات اور کی اور ہو جاتی ہے۔ تو عربیت کے تمام علوم جس پر عربی زبان کا دار و مدار ہے، مثلا علم صرف ہے، علم نحو ہے، ادب ہے، لفظ معانی ہے، ان تمام علوم کا ماہر ہو، ان کو بھی جاننے والا ہو۔ یہ 4 شرطیں، اور 5ویں شرط کہ ان تمام چیزوں کے علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مسائل، جدید زمانے کے مسائل کو قرآن و حدیث پر پرکھنے کا جو استنباط کرنے کا طریقہ اور انداز ہے، جو صلاحیت اور قابلیت ہے، وہ قدرت کی طرف سے اس کے اندر وہ قابلیت اور صلاحیت موجود ہو۔ اور اگر آپ کی پارلیمنٹ میں یہ 5 شرطیں رکھنے والا کوئی پارلیمنٹیرین قرآن و حدیث کی تشریح و تعبیر کر رہا ہے تو ہمارا علماء کا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، بشرطے کہ بلکہ ہم تو خوشیاں منائیں کہ ہمارے پارلیمنٹیرین اتنے قابل ہیں کہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو 5 شرطیں بیان کی اجتہاد کے لیے اور قیاس کے لیے، ہمارے پارلیمنٹیرین ان 5 شرطوں پر پورا اترتے ہیں۔ اگر یہ حال ہمارے ملک کا ہو جائے کہ پارلیمنٹیرین ہمارے ان 5 شرطوں پر پورا اترتے ہوں تو ہمیں جناب کوئی اعتراض نہیں، بے شک پارلیمنٹ ہماری قرآن و حدیث کے مسائل، ان کی تشریح اور تعبیر بے شک کرے، اور اس پر ہم عوام کو مجبور کریں گے کہ عوام ان پر عمل کرے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے جو اجتہاد کی 5 شرطیں رکھی ہیں، آپ کے پارلیمنٹیرین حضرات میں یہ 5 شرطیں موجود ہوں، یہ 5 شرطیں پائی جائیں، تو چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر وہ شریعت کے مسائل کی تشریح و تعبیر کریں گے تو ہم علماء اہل سنت کا، علماء اسلام کا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ ان 5 شرائط پر عمل کرنے کے لیے یہ 5 صلاحیتیں اس میں پائی جائیں۔ ایک بات جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں تمام مسائل، آپ نے شورا بنائی ہوئی تھی، مجلس شورا، اور اللہ نے قرآن میں حکم کیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ ہاں جی، حضور نے شورا بنائی ہوئی تھی، لیکن کن مسائل میں حضور مشورہ کرتے تھے اور کن صحابہ سے مشورہ کرتے تھے؟ حضور نبی کریم ہر کلمہ پڑھنے والے اور ہر صحابی کے دائرے میں داخل ہونے والے مسلمان سے مشورہ نہیں کرتے تھے۔ خاص صحابہ تھے
جن کے ساتھ آپ مشورہ کرتے تھے، اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ کن مسائل میں مشورہ کرتے تھے۔ یہ مشورہ تو نہیں کرتے تھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ مشورہ تو نہیں کیا کبھی کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ کن مسائل میں مشورہ کرتے تھے؟ مثلا جب کفار مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے بدر کے میدان میں، تو حضور نبی کریم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کہاں پہ پڑاؤ ڈالا جائے، کیا مدینے کے اندر رہ کے لڑائی کی جائے یا باہر جا کے لڑائی کی جائے۔ حضور کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے کی جائے، مقابلہ کیا جائے۔ صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ جناب باہر نکل کے کیا جائے۔ حضور نے ان کے مشورے پہ عمل کیا۔ جب بدر کے میدان میں پہنچے تو حضور کی اپنی رائے یہ تھی کہ اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا جائے۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا جناب یہ جگہ ٹھیک رہے گی۔ حضور نے اس کام میں ان کا مشورہ مان لیا۔ جنگ احد ہوئی تو آپ نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضور کی خواہش تھی مدینے کے اندر رہ کر کفر کا مقابلہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان سے دو ہاتھ باہر نکل کے کریں گے۔ تو حضور نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مشورے پہ دنیا داری کے جتنے معاملات ہوتے تھے ان معاملات میں حضور نبی کریم صحابہ اکرام کے مشورے پہ مشورہ لیتے بھی تھے، مانگتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ جب غزوہ خندق ہوئی اس وقت چونکہ وہ سارے قبیلے اکٹھے ہو کے آئے کہ ہم نے مسلمانوں سے جنگ کرنی ہے، آخری فیصلہ کن۔ تو حضور کو پتہ چلا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، پورا عرب اکٹھا ہے۔ تو حضور نے صحابہ کو بلایا ابھی اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت سلمان فارسی چونکہ فارس سے آئے تھے انہوں نے عرض کیا جناب ہمارے علاقے میں اگر اتنا بڑا لشکر کسی ایک شہر پر حملہ آور ہوتا تھا تو ہم ادھر خندقیں کھود دیا کرتے تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ جناب میری یہ رائے ہے کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی جائے کیونکہ لشکر بہت بڑا ہے، ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، تو خندق کھود دی جائے۔ حضور نے ان کے اس مشورے پر عمل کیا۔ حضور نبی کریم مشورے پر عمل کرتے تھے، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے یہ صحابہ سے پوچھا، روزہ کیسے رکھنا ہے یہ صحابہ سے پوچھا، زکوٰۃ کیسے دینی ہے کن کو دینی ہے یہ صحابہ سے نہیں، دینی امور میں نہیں دنیاوی امور میں آپ مشاورت لیتے تھے، اور لیتے بھی ہر صحابی سے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، مولا کائنات مولا علی ایک ایک لفظ کی گہرائی اور گہرائی کو جاننے والا ہو، سنت مصطفیٰ ہر حدیث کا علم اور ہر سنت کا پتہ ہو، کون سی پہلے ہے کون سی بعد میں ہے یہ سب پتہ ہو، اور سند کے اعتبار سے اس کی کیٹاگری کا اس کو علم ہو۔ اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں علماء اسلاف کی کیا آراء تھیں، امام احمد نے کیا کہا، امام ابو حنیفہ نے کیا کہا، امام مالک امام شافعی نے کیا کہا، وہ سب علم رکھتا ہو، اور عربیت کے حوالے سے اس کو سارا علم ہو کہ عربیت کے کیا قوانین ہیں، عربی کے صرف اور نحو اور قرات تجوید اور یہ سارے معاملات وہ جاننے والا ہو۔ اور پانچویں چیز کہ اس کے اندر استنباط کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہو۔ اگر یہ 5 شرطیں کسی بھی مسلمان میں پائی جائیں تو جناب ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، وہ دین کی تشریح و تعبیر اور توضیح اس زمانے میں وہ کر سکتا ہے اور کرنے کے قابل ہے، اور ہم تسلیم بھی کریں گے، عوام کو کہیں گے بھی کہ اس کی تشریح و تعبیر کی جائے۔ تو آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ اگر موجودہ پارلیمنٹیرین ان کو کہا جائے کہ شراب حلال ہے یا حرام ہے، یہ فیصلہ کرو، تو جو ساری رات پیتا ہے وہ صبح تو حلال کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے جناب یہ ایسا عنوان ہے کہ یہ ہم عام بندے کے عام پارلیمنٹیرین کے ذمے دین کو لگا کے دین میں بگاڑ نہیں پیدا کر سکتے۔ ہاں یہ 5 شرائط اگر پوری کرنے والا کوئی مسلمان ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری شریعت کے ماخذ کتنے ہیں؟ 4، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے سنت رسول اللہ، ایک ہے اجماع امت اور ایک ہے قیاس۔ ان پر عمل کیا جائے گا، ان کو دیکھا جائے گا، پھر کسی مسئلے کی صحیح تشریح توضیح ہو اور اس کی تعبیر اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔